اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو بیع الاسمان کے بارے میں تھی، اور اس بحث میں کل ہم اس پر پہنچے کہ بیع الاسمان میں جو ثمن اور مسمن دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی معیوب نکل آئے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا۔ عیب کی مومنلی دو صورتیں تھیں، عیب جنسی ہے یا غیر جنسی۔ یعنی آپ نے جو مجھے درہم دینار دیے ہیں تو دینار سونے کے پیسوں کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے پیسوں کو کہتے ہیں۔ عیب جنسی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اچھے قسم والا سونا نہیں ہے پورا کا پورا سونا، لیکن اچھے قسم والا نہیں۔ درہم میں پوری کی پوری چاندی ہے لیکن اچھے قسم والی چاندی نہیں۔ اچھا سونا اور اچھی چاندی کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو ان کے جو ہے کچھ درجے نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا ایران کا سونا 18 نمبر والا ہوتا ہے، پاکستانی سونا لگ بھگ 21-22 نمبر والا ہوتا ہے، سعودی کا سونا 24 نمبر والا ہوتا ہے۔ تو سب سے اچھا سونا سعودی کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سونے کی اور چاندی کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے جو نرم ہو، جہاں موڑنا چاہے مڑ جائے تو یہ اس کی خوبی ہے، لیکن اگر وہ زیادہ سخت ہو، اگر موڑنا چاہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ اس کا عیب ہے۔ اس قسم کا اگر کوئی عیب ہو آپ کے معاملے میں تو اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ معاملہ توڑ دیں یا اسی معاملے کو باقی رکھیں۔ عرش کی بھی ایک ہم نے بات کی تھی۔ عرش یعنی جو صحیح اور معیب کے بیچ میں تفاوت ہوتا ہے، جس کو معیب چیز ملی ہے وہ عرش لے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا بیع الاسمان کا، اس کو قبض فی المجلس شرط تھا۔ کیا عرش کو بھی قبض فی المجلس کرنا ہے، یا عرش کو آپ بعد میں جا کے مثلا معاملہ کراچی میں ہوا، عرش کو آپ جا کے سکھر میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں؟ اس میں علماء کرام نے کہا جیسے اصل سونے چاندی کو مجلس عقد میں لینا چاہیے، عرش کو بھی اسی صورت میں، اسی طریقے سے، اسی مجلس میں لینا چاہیے۔ بعض کہتے کہ نہیں، جہاں عقد ہوا تھا وہاں لینا ضروری نہیں، بلکہ جس جگہ عرش کا آپ نے انتخاب کیا کہ بھائی مجھے ما بہ تفاوت دے دو تو اس محفل میں آپ کو عرش لینی ہے۔ خیر، وہ بحثیں ہو گئی۔ آج پھر مصنف بمعنی شہید ثانی، وہ اپنا نظریہ بتاتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ عرش میرے اختیار کرنے کی وجہ سے ثابت نہیں، بلکہ اصل عقد کی وجہ سے ثابت ہے جو ہم کراچی میں کر چکے، اور اب ہم عرش لینا چاہتے ہیں سکھر میں، تو یہ تفرق ہو گیا، نتیجے میں یہ عقد باطل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نے عرش کو اختیار نہیں کیا تب تک عرش ثابت ہی نہیں ہے، جس وقت میں انتخاب کروں تو پھر جس مجلس میں آپ عرش کو انتخاب کرتے ہیں اسی مجلس میں آپ کو عرش لینی ہے۔ اس سے اگر جدا ہو کر لیں گے تو پھر یہ آپ کا معاملہ باطل ہو جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ عرش لیتے ہیں اس کی بھی 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ عرش کشف کرتا ہے کہ آپ کا عقد پہلے ہو چکا تھا، اب عرش لے رہے ہیں، تو یہ کشف کرنا دلیل ہے کہ یہ عرش جو ہے کوئی نیا عقد نہیں ہے، بلکہ پرانے عقد کا کوئی جز، کوئی حصہ رہتا تھا جو آپ لے رہے ہیں، تو اب چونکہ پہلی مجلس سے آپ اٹھ چکے ہیں، نتیجے میں اب عرش کے لینے کی وجہ سے آپ کا عقد جو ہے کہ وہ باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو گویا کہ پہلا جو ہے کیا ہے وہ مسئلہ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی عرش جو ہم لے رہے ہیں وہ حقیقت میں جزء العوضین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جزء العوضین نہیں، بلکہ ہذہ معاملۃ جدیدۃ، اگر جدید معاملہ ہے تو پہلے والے عیب کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ پھر تو آپ پہلے والے کی بات ہی نہیں کریں نا، ٹھیک ہے۔ پہلے والے کو بیچ میں لے آنا یہ دلیل ہے کہ یہ عقد جدید نہیں ہے۔ لو فرض، اگر عقد جدید ہے
تو پھر اس کو بھی اسی محفل، اسی مجلس میں لینا ہے جس میں آپ عرش کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو سب بحث عرش کی یا عقد کو رد کرنے کی اس صورت میں بات تھی جب عوضین معین ہو، یعنی آپ نے کہا کہ یہ انگوٹھی مجھے دے دو اور یہ پیسے میں آپ کو دوں گا اگر عیب نکل آئے، لیکن اگر آپ نے مجھے کہا کہ ایک انگوٹھی عقیق کی دے دو، ایک انگوٹھی بیٹا، معین نہیں کی کہ یہ انگوٹھی، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو 500 درہم دوں گا، وہ معین نہیں کیا کہ یہ 500 درہم دوں گا۔ اب جب ہم ایک دوسرے کو لے دے رہے تھے تو آپ نے جو مجھے انگوٹھی تھی وہ معیوب نکلی، یا انگوٹھی ٹھیک تھی جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ معیوب ہیں، تو یہاں پر تو بھائی ہم کہیں گے کہ ہماری ثمن کلی تھی مومن علی، معین تھوڑی تھی کہ یہی 500 لینے، بھائی اپنے جیب میں رکھو مجھے دوسرے دے دو، بھائی یہ انگوٹھی آپ اپنی پیتی میں رکھو مجھے دوسری دے دو۔ تو جب ثمن یا مسمن کلی ہو اور اس میں عیب نکل آئے تو اس میں عرش کی بات ہی نہیں ہوگی، اس میں صرف وہ چیز کے تبدیل کرنے کی بات ہو جائے گی۔ الکلی یوجد بوجود فرد، جب بھی کلی کو وجود دینا ہوتا ہے تو وہ کسی فرد میں پائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ فرد ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے تو کلی آپ کے ذمہ رہے گی، پھر اس فرد کے بجائے آپ ہمیں دوسرا فرد دے دیں گے۔ تو یہ یہاں تک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ظاہراً جو ہے وہ ہم جائیں گے چھٹی فصل کی طرف، تھوڑا عبارت زیادہ پڑھیں گے تاکہ ہم کسی مطلب تک پہنچ سکیں۔ چلیں اگر کتاب کھولیں تو ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب عبارت کھولی آپ لوگوں نے؟ چلیں، والحق کو یعنی میری فتویٰ یعنی شہید ثانی کی فتویٰ، ان بے شک ہم، ان اعتبرنا اگر معتبر سمجھتے ہیں، بھائی مغل صاحب کو تو کتاب کھول کے دو، مومن علی، ان اعتبرنا اگر ہم معتبر سمجھتے ہیں، فی ثبوت العرش، عرش کے ثابت ہونے میں، السبب، بیٹا سبب کو ساجد منصوب پڑھو، اعتبرنا کے لیے مفعول ہوگا، لازم بطلان البیع، تو پھر لازم آتا ہے کہ بیع باطل ہو جائے، فی ما اس حصے میں، قابل ہو جو اسے معیب کے مقابلے میں آتی ہے، کو بتفرق، کب بیع باطل ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، قبل قبضہ ہی، عرش کے لینے سے پہلے، مطلقاً، یعنی مطلقاً کا مطلب چاہے عرش بیٹا سونے چاندی سے لیں یا کسی اور جنس سے لے لیں۔ وَإِنْ اعتبرنا، اور اگر ہم معتبر سمجھتے ہیں بیٹا کہ عرش جو ہے اس سبب اور اس عیب کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ حالت اختیار ہی، جب ہم عرش کو انتخاب کرتے ہیں اس وقت عرش ثابت ہوتی ہے، او جعلنا ہو، یا ہم عرش کو قرار دیں گے تمام سبب، کہ یہ مکمل سبب ہے کس چیز کا، علی وجہ نقل، کہ یہ عرش دوسرے کی طرف نقل ہو جائے، لازم اخذہ، یا یوں کہیں علی وجہ نقل، یعنی پورا جو ہے بیٹا سمن اور مسمن نقل ہو جائے، تو پھر جو ہے کیا ہے، لازم اخذہ، ضروری ہے کہ اس عرش کو لیا جائے، فی مجلس ہی، اسی بیٹا عقد والی مجلس میں، مطلقہ، چاہے عرش آپ اسی جنس سے لے لیں یا کسی اور جنس سے لے لیں۔ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ، لیکن اگر ہم عرش کو قرار دے دیں، ٹھیک ہے، کاشفاً، بیٹا کہ یہ کشف کرتا ہے کس کی، ان ثبوت ہی، کہ یہ عرش ثابت ہو چکی تھی، بالعقد، عقد کے ذریعے، یعنی میرے انتخاب کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی، عقد کی وجہ سے، لازم البطلان فیہ، پھر تو لازم آتا ہے کہ یہ عرش باطل ہو جائے۔ فیہ کی ضمیر بیٹا جو ہے کیا ہے، آپ اس حالت کو بتائیں، عیب والی حالت جس میں آپ کو ایک چیز عیب ملی، ایدن، یعنی جیسے خود عقد باطل ہے تو اس صورت میں عرش والی صورت میں بھی باطل ہو جائے گا۔ وَعَلَى كُلِّ حال، بھائی میرے،
عرش کی 3 صورتیں ہم نے بتا دی آپ کو. کہتے ہیں جس بھی صورت میں آپ عرش کو مانیں فالمعتبر من العرش، تو عرش میں جو چیز ہمیں ادا کرنی ہے عبد القادر النقد الغالب، بیٹا تاج محمد وہی دینا ہے جو آپ کے ملک میں زیادہ پیسے رائج ہیں. درہم زیادہ رائج ہیں تو عرش میں درہم دینا ہے، دینار زیادہ رائج ہیں تو دینار دینا ہے، ڈالر زیادہ رائج ہیں تو ڈالر دینا ہے. جو چیز آپ کے ہاں زیادہ رائج ہے اب اسی چیز کو ادا کریں گے. وَمَتَّفَقَا عَلَىٰ أَخْذِهِ أَمْرٌ آخر، اگر یہ دونوں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے یہ لمہ کا سیٹ دے دیں، کہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، قانون کے مطابق نقد غالب دینا چاہیے. والوجہ الاخیر اوضح، بیٹا کہتے ہیں کہ آخری وجہ عرش میں وہ جو ہے کیا واضح تر ہے. آخری وجہ کیا تھی؟ عرش کا کاشف ہونا، یعنی عرش کشف کرتی ہے. کس چیز کو کشف کرتی ہے بیٹا؟ کشف کرتی ہے کہ آپ کا جو عقد تھا وہ سبب تھا عرش کا، نہ اختیار ہو. اوضح یہ زیادہ واضح ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دیکھیں اختیار کرنے سے عرش کیوں ثابت ہوگی؟ اصل تو عرش کا سبب وہی عقد ہے، اس لیے اس کو انہوں نے اوضح کہہ دیا. فَيَتَّجِهْ مَعَ اخْتِيَارِهِ، تو پھر بہتر ہے کہ جب آپ عرش کو انتخاب کریں گے لیکن مجلس تبدیل ہو جائے گی، البطلانو، تو آپ کا عقد باطل ہو جائے گا. 100% باطل نہیں ہوگا آغا مومن علی، بلکہ جس حصے کے بدلے میں عرش دے رہے ہیں وہ حصہ آپ کا جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا. فیما قابلہ، عقد باطل ہو جائے گا فیما، اس چیز میں جو عرش کے مقابلے میں. فرض کریں بیٹا آپ کی 90% چیز ٹھیک تھی، 10% کے بدلے میں عرش لینا چاہ رہے تھے، تو 90% آپ کا عقد صحیح ہے، 10% والا باطل ہے. مطلقہ، چاہے عرش آپ سونے چاندی کی لیں یا آپ عرش کوئی اور چیز لیں. وَإِنْ رَضِيَ بِالْمَدْفُوعِ لَزِمَ، لیکن اگر ثقلین شاہ، آپ کہتے ہیں مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، جو مجھے ملی میں اسی پہ راضی ہوں، میں کوئی آپ سے جرمانہ کوئی عرش نہیں لینا چاہتا، لازمہ، تو یہ معاملہ بیٹا پکا ہو جائے گا. پھر یہ معاملہ عبد القادر باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ عقد پکا ہو جائے گا. فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے المدفوع عرشن، وہ چیز جو عرش میں دی جا رہی ہے، لیس ہوا احد عوض، یہ صرف کے 2 عوض تھے بیٹا، سونا اور چاندی. یہ عرش نہ جو ہے کیا ہے سمن ہے نہ مسمن ہے، یہ اس کا عوض نہیں ہے. وَإِنَّمَا ہوا، اور بتحقیق یہ عرش کیا ہے، عوض صفت فائتۃ، بیٹا ایک ایسی صفت کے بدلے میں ہم دے رہے جو صفت ہم سے رہ گئی. ہمارا سونا نرم ہونا چاہیے تھا، وہ نرمی والی صفت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم عرش دے رہے ہیں. وَيَتَرَتَّبْ اسْتِحْقَاقُهَا، اور اس صفت کا حقدار ہونا یہ مترتب ہوتا ہے کس پر؟ علی صحت العقد، عقد صحیح ہوگا تو بیٹا میں نرم سونا آپ سے لے سکوں گا. وقد حصل تقابض فی کل من العوضین، جبکہ پہلی مجلس مومن علی جس میں ہمارا عقد ہوا تھا وہاں تو تقابض ہو چکا، صفت رہ گئی، تو صفت کے بدلے میں ہم عرش لے رہے ہیں. فلا مقتضی للبطلان، تو نتیجے میں عقد کے باطل ہونے کی کوئی بھی بیٹا مقتضی موجود نہیں ہے. اذ وجوب تقابض، بتحقیق آپ نے جو کہا تھا بیٹا کہ عوض اور معوض ایک دوسرے کو لے لیں، دے دیں، وہ قبض کر لیں. انما ہوا فی عوض، یہ صرف عوضین تھا بیٹا، اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گئی. وہ تو سونا اور چاندی تھا جو کہ آپ قبض کر چکے. لا فیما وجب بسببہما، بیٹا اس چیز کو قبض کرنا شرط نہیں ہے جو عوضین کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. مثلا یہ جو عرش ہے یہ تو عوضین کی وجہ سے واجب ہوئی، اصل عوضین تو یہ نہیں ہے. قلنا، اب قیل کو جواب دے رہے ہیں شہید ثانی تاج محمد صاحب. العرش وان لم یکن احد العوضین، بیٹا احد کو میں نے منصوب کیوں پڑھا مومن علی؟ احسنتم، یہ یکن کے لیے اس میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو عرش کی طرف جا رہی ہے، یہ اس کی خبر ہے.
اب آپ کا جواب میں سن سکتا ہوں، آپ کے ساتھی نہیں سن رہے. لَكِنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنَ النَّاقِصِ مِنْهُمَا. بیٹا لَكِنَّهُ کی بھی ضمیر آ گئی ہے کاظم. آج کل آپ بول نہیں رہے، کیوں؟ بالکل خاموش ہیں. چلیں، لَكِنَّهُ کی ضمیر کہاں جائے گی کاظم؟ ہاں، لیکن یہ جو عرش ہے بیٹا، یہ کل جزء من ناقص، گویا کہ ایسے ہے کہ جو چیز ناقص تھی اس کا حصہ تھا. منہما کی ضمیر پھر جائے گی تاجمہ عوضین کی طرف. ومن ثم، بیٹا ثم نہیں پڑھنا، ثم. اسی جز ہونے کی وجہ سے حکمو، علماء نے حکم لگایا ہے بِأَنَّهُ، بتحقیق یہ عرش جزء من الثمن، یہ ثمن کا جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نسبتہ الیہ، جب ہم اس عرش کی نسبت لگائیں گے اس ثمن کی طرف کا نسبت قیمت صحیح ہے الی المعیب. ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک چیز کے صحیح کی قیمت ہو، اسی کے معیب کی قیمت، ان کی آپس میں نسبت سنجی کرتے ہیں. نسبت سنجی کرنا یہ بھی دلیل ہے کہ عرش جزء ثمن ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. وَتَقَابُضُ الْحَاصِلُ فِي الْعِوَضَيْنِ، اور وہ تقابض بیٹا جو آپ نے عیبدار عوض ایک دوسرے کو دیے تھے، وہ متزلزلاً، وہ پکا تقابض نہیں تھا بلکہ ثقلین شاہ. آپ چاہتے تو اس کو توڑ دیتے، چاہتے تو اس کے بدلے میں عرش لیتے. معلوم ہوا کہ وہ آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، صرف جو ہے آپ کی منگنی ہوئی تھی، اور منگنی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے. آپ کی داڑھی بڑی ہو گئی، لڑکی نے کہا ملے لوگ سے میں شادی نہیں کروں گی، چلیں جی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اذ یحتمل، اس لیے کہ احتمال ہے ردہ رأسن، ردہ کی ضمیر بیٹا عقد کی طرف جائے گی کہ سرے سے وہ اس عقد کو ہی ٹھکرا دیں. وہ اخذ و عرش نقصان، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز بیٹا نقصان والی ہے ساجد، اس کے بدلے میں یہ عرش لے لیں. الذی، وہ عرش، ہوا کا تتمت العوض، وہ ایسے ہے جیسے کہ اس عوض کو تتمہ یعنی کمپلیٹ کرنے والی ہے. وہ عوض ادھورا تھا، ناقص، وہ عوض جو کہ ادھورا تھا. فکان بمنزلت بعض العوض. پھر بیٹا مغل صاحب، کان کا اسم کون ہے؟ اگر ساجد آپ بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. فکان العرش، تو یہ بیٹا یہ جو عرش ہوگی یہ ایسے ہے گویا کہ عوض کا کچھ حصہ ہے. وَتَخْيِيرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ، اور کہتے ہیں یہ جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو عرش لے لیں عبد القادر، اور چاہیں تو معاف کر دیں. انہو کی ضمیر عرش کی طرف جائے گی. وَرَدِّ الْمَبِي، اور آپ کہیں بھائی یہ مبی اپنی لے جاؤ. لا ینافی ثبوتہ، کہتی یہ تخییر منافات نہیں رکھتی ثبوت العرش، عرش کے ثابت ہونے کے ساتھ. غایتہ، تو پھر بیٹا مومن علی یہ جو آپ کو تخییر دی گئی اس کا آخری نتیجہ مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں التخییر بینہ و بین امر آخر، کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے ثقلین کہ آپ عرش لے لیں، وہ بین امر آخر، یا اس عقد کو آپ ٹھکرا دیں، یہ اختیار ہے. فیکون ثابتاً، فیکون العرش، بھائی یہ کون بول رہا ہے؟ میری طرف آواز آ رہی ہے. فیکون العرش ثابتاً، یہ عرش ثابت ہوگی لیکن ثبوتاً تخییریاً، یہ ثابت عینی نہیں ہے بیٹا، بلکہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ چیز عقد کو ٹھکرا دیں یا آپ عرش لے لیں، وہ آپ کی مرضی پہ ہوگا. بینہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عرش کی طرف. وہ بین ما ذکر، ما ذکر سے مراد کیا ہے؟ رد، کہ آپ عرش لے لیں یا آپ رد کریں. مومن علی تھوڑا آپ سر پیچھے کریں تو میں مغل صاحب کی زیارت کروں، پتہ نہیں کیوں وہ بالوں کو سنوار رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ الْجِنْسِي، بیٹا دیکھیں حقیقت میں علم یہ اپنا ہی ہے. یہ ڈاکٹر انجینئر یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، دیکھیں کتنی شکیں نکالتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ عیب جنسی تو ہے عوض میں، لیکن وہ عوض سونا چاندی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، گندم ہے، بکری ہے، یہ ہے، وہ ہے. فی غیر صرفن، سونے اور چاندی میں نہیں ہے. بِأَنْ كَانَ الْعِوَضُ الْآخَرُ ارزن، بیٹا ارزن را کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. ارض بے معنی سامان،
یعنی آپ نے تو مجھ سے سونا لیا، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے سامان دیا، 2 بوری گندم کی دے دی، 2 بوری چاول کی دے دی۔ خوب، اب وہ چاول عیبدار نکلے، وہ گندم عیبدار نکلی، فلا شک فی جواز رد ولا عرش، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ معاملہ ختم کر دیں، یا آپ اس سے معیب گندم اور چاول کی مجھے عرش دے دیں۔ کیوں؟ اعطاء للمعیب حکمہ شرعا، جو بھی چیز عیب دار ہوگی ہم اس کو شرعی حکم دیں گے۔ بھائی شرعی حکم تاج محمد کیا ہے کہ یا آپ کو اس نقصان کا جبران کر کے دیا جائے جس کو عرش کہیں گے، یا معاملہ ختم کر دیں۔ ولا مانع من ہو ہونا، اور کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے من ہو اعطاء حکم شرعی سے ہونا، جب بیٹا آپ کا عوض غیر صرف ہو۔ مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ خود بتا رہے ہیں، سواء کان قبل تفرق ام بعدہ، چاہے بیٹا یہ معاملے کو توڑیں یا عرش لیں تفرق سے پہلے یا تفرق کے بعد، کیونکہ ایک عوض مومن علی اوباسی پیاریو، ایک عوض بیٹا سونا تھا تو دوسرا تو سونا نہیں تھا، نتیجے میں تقابل شرط نہیں تھا۔ وَلَوْ كَانَا، بھائی ذرا ہمت کرنا ہے، یہ آج بحث پوری پڑھنی ہے فصل خامس کی۔ وَلَوْ كَانَا، اگر ہوں دونوں، بیٹا کانا یہ کون سا سیگا ہے؟ احسنتم، کانا تسنیہ کا سیگا ہے۔ اب کانا کا اسم ہمیں ڈھونڈنا ہے، ثقلین شاہ، کانا کا اسم کیا ہے؟ عوضین، اگر وہ دونوں عوض ہوں، ٹھیک ہے، غیر معینین، آپ نے معین نہیں کیا کہ یہ انگوٹھی، آپ نے کہا ایک عقیق کی انگوٹھی کو، فلہ الابدال، لہو کی ضمیر جائے گی اس شخص کی طرف جس کو عیب دار چیز ملی ہے، اس کو حق ہے کہ وہ تبدیل کرے، مع ظہور العیب، جب عوض میں کیا نکل آئے؟ عیب نکل آئے، جنسین کان ام خارجین، کان کا اسم عیب ہے، چاہے وہ عیب جنسی ہو چاہے عیب خارجی ہو۔ لأن العقد وقع على امر کلی، اس لیے کہ آپ کا عقد جو واقع ہوا ہے بیٹا وہ امر کلی پر واقع ہوا ہے، والمقبوض غیر الکلی، اور وہ چیز جو قبض کی گئی ہے، بھائی میرے میں نے یہ آپ کو انگوٹھی دی، کیا یہ میں نے کلی دی ہے یا کلی کا ایک فرد دیا ہے؟ بولیں بھائی، کلی دی یا کلی دی ہے یا کلی کا فرد؟ احسنتم، کلی بیٹا خارج میں کبھی بھی موجود نہیں ہوتی، کلی ہمیشہ اپنے افراد کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مجھے انسان لا کر دو، تو یا آپ مومن کو لے آئیں گے، یا آپ آغا ثقلین مغل کو لے آئیں گے، یا ثقلین شاہ کو لے آئیں گے، یا کاظم شاہ کو لے آئیں گے، یا تاج محمد کو، تو کلی کا کوئی فرد لایا جاتا ہے۔ تو جب میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کلی کا کیا تھا، ایک فرد اگر اس کا ٹھیک نہیں ہے تو بھی معاملہ اپنی جگہ پر باقی ہے، آپ مجھے اس کا دوسرا فرد دے دیں۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ، یکن کی بیٹا ضمیر جائے گی مقبوض کی طرف، جب وہ مقبوض مطابق نہیں ہے کس کے؟ ان شرائط کے جو ہم نے عقد میں طے کیے تھے، تو لم یتعین، تو یہ مقبوض معین نہیں ہے کہ عوض واقع ہو، لوجود ہی فی ضمن ہی، لوجود الکلی فی ضمن المقبوض، اس لیے کہ کلی وجود میں آئی تھی اس مقبوض کے ضمن میں۔ لیکن الابدال، لیکن بھائی رد و بدل آپ کر سکتے ہیں، ما دام فی المجلس، جب تک آپ مجلس میں ہیں، وہ بھی فی الصرف، اگر عوض معوض دونوں سونا چاندی تھے، ٹھیک ہے، لیکن کلی تھے۔ اما بعدہ کی ضمیر جائے گی مجلس کی طرف، لیکن مجلس کے بعد فلا، اب ابدال نہیں ہوگا، لأنہ یقتضی، اس لیے کہ یہ جو عیب ہے، ٹھیک ہے، یہ تقاضا کرتا ہے عدم رضا بالمقبوض، کہ آپ نے جو چیز قبض کی ہے آپ اس پر راضی نہیں ہیں قبل تفرق سے پہلے، وَأَنَّ الْأَمْرَ الْكُلِّ بَاقٍ، اور یہ جو امر کلی تھا، یعنی جس سونے اور چاندی کا ہم نے جو ہے کیا کاروبار کیا تھا، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، فی ذمت، آپ کے ذمے میں، فَيُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ صَرْف، چونکہ ہم ایک دوسرے سے ثقلین شاہ جدا ہو گئے اور ہم نے قبض نہیں کیا، تو نتیجے میں یہ صرف فاسد ہو جائے گا۔
ھذا اذا کان العیب من الجنس، یہ اس صورت میں جب عیب کہاں سے ہو؟ جنس سے ہو، یعنی جنسی عیب ہو۔ اما غیرہ، لیکن عیب غیر جنسی ہے، فالمقبوض، تو بیٹا آپ نے جو مجھ سے قبض کیا تھا، آپ نے تو سونا سمجھ کر قبض کیا، بعد میں تو وہ پتل نکلی، تو جس کا ہم نے قصد کیا وہ چیز میں نے دی نہیں، اور جو میں نے دی ہے اس کا میں نے قصد نہیں کیا ہے۔ مطلقاً فیبطلو، مطلقاً کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً چاہے وہ ابدال پہ راضی ہوں چاہے وہ ابدال پہ راضی نہیں ہوں، تو تفرق کے ساتھ عقد باطل ہو جائے گا۔ لعدم تقابض فی المجلس، اس لیے کہ مجلس میں آپ نے عوض اور معوض قبض نہیں کیا ہے۔ وَيُحْتَمَلْ قَوِيًّا، اور احتمال قوی ہے، کون العیب جنسیًا، جب عیب بیٹا جنسی ہو، توجہ، یعنی میں نے آپ کو دیا سونا ہی ہے لیکن تھوڑا سا وہ سخت والا دیا ہے، خوب، تو جواز ابدال ہی بعد تفرق، آپ اس عوض کو جدا ہونے کے بعد بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیوں مومن علی؟ اس لیے کہ ہم نے مجلس میں ایک دوسرے کو لے دیا ہے، میں نے آپ سے لے لیا اور میں نے اپنی چیز آپ کو دے دی، تقابض ہو گیا، اب تبدیل کرنا الگ چیز ہے، آپ جا کے کہیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جواز ابدال بعد تفرق لصدق تقابض، اس لیے کہ صدق کرتا ہے کہ آپ نے تقابض کر لیا۔ کاظم علی توجہ ادھر ہو، خوب، آپ نے تقابض کر لیا ہے عوضین کا، قبلہ کی ضمیر جائے گی تفرق کی طرف، جدا ہونے سے پہلے۔ والمقبوض محسوب عوضا، اور وہ چیز جو ثقلین آپ نے قبض کی ہے سب اس کو عوض کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ مہنگے والا نہیں ہے، تھوڑا سستے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعِيبًا، وَإِنْ كَانَ، پھر کان میں بھی تاج محمد ایک ضمیر ہے جو جاری ہے مقبوض کی طرف، اگرچہ وہ مقبوض معیب ہو، لِكَوْنِهِ مِنَ الْجِنْسِ، اس لیے کہ یہ عیب غیر جنسی نہیں ہے بلکہ عیب وہی جنسی ہے۔ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ حَقِيقَةِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ، فَلَا يَخْرُجُ کا فاعل بھی مومن علی مقبوض کی طرف پلٹائیں، بس یہ مقبوض خارج نہیں ہوگا عوض ہونے سے، بلکہ یہ عوض ہے۔ غایتہ، زیادہ سے زیادہ جو اس عیب دار میں آپ بات کہہ سکتے ہیں بیٹا، وہ بات کیا ہے؟ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کونہ مفوتاً لبعض الاوصاف، یہ جو میں نے قبض کیا ہے اس میں کچھ صفتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، فاستدراکہ، تو ان صفات کا جبران کرنا، بیٹا یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے بالخیار ہے، آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، معاملہ توڑو یا اس کے عوض میں کچھ لے لو۔ ومن ثم، اسی وجہ سے کہ بھائی قبض ہو چکا ہے، لو رضی بہی، اگر عیب دار جس کو ملا ہے چیز وہ راضی ہو جاتا ہے، بہی اسی معیب پر، استقر ملکہ، تو اس شخص کی ملکیت پکی ہو جائے گی علیہ، اس معیب پر، پس معلومہ کہ عقد صحیح تھا اس لیے تو اس کی ملکیت پکی ہو جائے گی۔ وَنِمَاؤُهُ لَهُ، اچھا بیٹا آپ کی طرف سے جو مجھے عوض ملا اس میں کچھ فائدہ ہوا، کیسے؟ جب آپ نے مجھے دیا تھا تو سونے کا 1 تولہ 2 لاکھ کا تھا، اب 2.5 لاکھ کا ہو گیا، اب یہ 50,000 کس کا ہے؟ 50,000 میرا ہے جس کی طرف سونا آیا ہے۔ اللہ تقدیرین، تقدیرین سے مراد کیا ہے بیٹا؟ تقدیرین سے مراد یہ ہے کہ چاہے میں اسی معیب پر راضی ہو جاؤں یا بعد میں کہوں کہ بھائی نہیں یہ لے لو مجھے دوسرا دے دو، تو جب تک وہ میرے پاس تھی اس کا نفع بھی کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ بخلاف غیر الجنسی، بخلاف بیٹا اس عیب کے جو کہ غیر جنسی ہے، وحینئذ، حینئذ کا مطلب یہ ہے کہ جب عیب غیر جنسی ہو، یعنی سونے کا عیب نہیں ہے بلکہ سونے کے ساتھ پیتل بھی ملی ہوئی ہے۔ فَإِذَا فَسَخَ، جب وہ عیب معیب کے لینے والا فسخ کرتا ہے، رجع الحق الی ذمتہ، تو پھر وہ حق لوٹ کر آئے گا سامنے والے کے ذمے، یعنی وہ مشغول ذمہ ہو جائے گا۔ خوب، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ عِوَضًا صَحِيحًا، پھر معین ہے فسخ کی صورت میں، حِينَئِذٍ کا اشارہ کہاں جائے گا؟ فسخ، فسخ کی صورت میں معین ہے کونہ، کہ بھائی آپ دے دیں مجھے جو دینا چاہتے ہیں، کون العوض عوضا صحیحا، وہ عوض صحیح ہونا چاہیے، لیکن یجب قبض البدل فی مجلس رد۔ اچھا عقد ہم نے کل کیا تھا ثقلین شاہ،
معاملہ آج توڑ رہے ہیں تو پھر آج جب توڑ رہے ہیں ہم توڑنے کے لیے ساتھ بیٹھے تو یہاں قبض کرنا شرط ہوگا، کیونکہ یہ گویا کہ ہماری مجلس سے عقد ہو جائے گی۔ بناء علی ان الفسخ، بیٹا یہ بنا رکھتے ہوئے کہ یہ جو فسخ ہے رفع العوض، اس نے اس عوض کو ختم کر دیا جو مجھے ملا تھا، تو ابھی میں نیا عوض لینا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا لَمْ يَقْدَحْ فِي الصِّحَةِ، یکدہ کا فاعل کون ہے؟ معیب۔ جب یہ معیب عقد کے صحیح ہونے میں کوئی نقصان نہیں کرتا، سابقاً جو پہلے اس میں عیب تھا، جو پہلے میں نے لیا تھا، یتعین القبض حینئذ، پھر معین ہو جاتا ہے کہ میں قبض کر لوں حینئذ، جب رد کر رہا ہوں، لیتحقق تقابض، تاکہ تقابض وجود میں آ جائے۔ ویحتمل قویًا، اور احتمال قوی ہے سکوت و اعتبار القبض ایضاً، بھائی جیسے عرش میں ہم نے کہا مثلا قبض کرنا ضروری نہیں، تو یہاں بھی قبض کرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ قبض تو کل ہو چکا، کل ہمارا معاملہ ہو گیا تھا۔ لصدق تقابض فی العوضین، اس لیے کہ صدق کرتا ہے کہ آپ نے عوضین کو تقابض کر لیا تھا۔ الذی، وہ تقابض، وہ شرط الصحت، جو عقد کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ وللحکم بالصحت صرف، اور یہ حکم کرنا کہ صرف صحیح ہے بالقبض سابق، اسی سابق والے قبض کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا کیا ہے، جب ہم حکم سابق میں شک ہو تو ہم استصحاب کرتے ہیں، کل یہ ہاتھ پاک تھا، آج شک کرتا ہوں پاک ہے یعنی، استصحاب کرتے ہیں ابقاء و مکان، جس کو آپ پاک سمجھ رہے تھے ابھی بھی پاک سمجھو۔ جو کل ہم نے قبض و اقباض کیا تھا اس کی وجہ سے عقد صحیح تھا، آج کوئی عیب نکلا ہے، ہم معاملے میں مثلا رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کل تو صحیح تھا، آج بھی یہ معاملہ ہمارا صحیح ہے۔ الا ان یثبت خلافہ، یہاں تک کہ استصحاب کے بارے میں کوئی دلیل آ جائے جو کہے یہ استصحاب غلط ہے تو ہم عقد کو باطل مانیں گے۔ جب تک بطلان پر کوئی دلیل نہیں ہے تو استصحاب کی وجہ سے عقد کو صحیح مانیں گے۔ وما وقع غیر کافر فی الحکم بوجوب التقابض، بھائی وما وقع کا مطلب کہتے ہیں یہ جو آپ نے ابدال کی بات کی کہ معیب دے کر صحیح لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حکم لگائیں کہ بوجوب تقابض، کہ ابھی رد و بدل کے وقت بھی قبض و اقباض شرط ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ لأنہ حکم طارئ، اس لیے کہ یہ ابدال کرنا ایک ایسا حکم ہے جو ابھی عارض ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، ابھی عارض ہوا ہے۔ بعد ثبوت البیع، بیع پہلے ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب عیب کی وجہ سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ وفی غیر ہی، اچھا بیٹا اگر آپ کا عوض کلی تھا لیکن وہ سونے چاندی نہیں تھا، غیر صرف تھا، اب کیا ہوگا؟ لہ الابدال، کہتے ہیں کہ جس کو معیب چیز ملی ہے اس کو تبدیل کرنے کا حق ہے۔ وَإِن تَفَرَّقَا مومن علی، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، کیونکہ سونا چاندی تو نہیں ہے نا کہ قبل تفرق لے لینا چاہیے، لانتفاء المانع، اس لیے کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے من ہو اس ابدال سے، من ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ابدال کی طرف جائے گی۔ مع وجود المقتضی للابدال، جبکہ ابدال کا بیٹا مقتضی موجود ہے، وہ مقتضی کیا ہے؟ عیب کا ہونا، عیب کا ہونا یہ مقتضی ہے۔ وہو العیب فی عین، وہ عیب کہاں ہے؟ ایک ایسی عین میں ہے لم یتعین عوضا، جس کو شریعت نے معین نہیں کیا ہے کہ وہی عوض ہونا چاہیے، شریعت نے کہا تھا کہ عوض کلی ہے، کیونکہ آپ دونوں نے کلی رکھا تھا، تو اب کلی کا ایک فرد آیا، اگر وہ پسند نہیں ہے تو دوسرا، اگر دوسرا پسند نہیں ہے تو تیسرا، تو اس حوالے سے معاملہ صرف ہوگا تو پھر ہمیں تھوڑا بہت سوچنا ہوگا کہ اس میں آیا جب ہم تبدیل کر رہے ہیں قبض شرط ہے یا نہیں، لیکن غیر سونے اور چاندی میں قبض کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔